بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کل ہم نے آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 35 تک سورۃ البقرہ کا ترجمہ سنا تھا آیات کا۔ آج ہم آیت نمبر 36 سے لے کر سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سننے کی توفیق سے نوازے اور اس پر عمل کی توفیق سے بھی نوازے، آمین ثم آمین۔ بات کریں گے آج فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ یعنی بات کل ہم نے کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی بیوی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دونوں جنت میں رہیں، جنت کے پھل کھائیں، جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے، پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص کیا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، تو انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسی درخت کا پھل کھا لیا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ شیطان نے ان کو کیسے بہکایا، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اتر جائیں کہاں؟ زمین پر۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام، ان کی بیوی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام جب پیشانی میں ڈوبے، دنیا میں تشریف لائے تو توبہ اور استغفار میں مصروف ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ ہے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس میں وہ والا واقعہ بھی ہے، میں وہ واقعہ عرض کرتی چلتی ہوں کہ بعض حضرات یہاں ایک موضوع اور روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، تو محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اسی کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، یعنی قرآن پاک، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، یعنی جو حق بات ہیں اس کو ظاہر طور پر آپ بیان کریں، یعنی اس کو جھوٹ کے ساتھ مت ملائیں۔ یعنی وہ تورات، زبور اور انجیل میں کیا کرتے تھے کہ تبدیلیاں کرتے تھے، حلال کو حرام، حلال اور حرام کے جو احکام تھے وہ مٹاتے تھے۔ اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں خود اس کا علم ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ
تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنے بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ یعنی کہ تم لوگوں کو تو ہدایت دیتے ہو، لیکن جب تمہاری اپنی باری آتی ہے احکام الہی کی تو تم وہ بھول جاتے ہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور یہ چیز مشکل ہے، گراں ہے، مگر ڈر رکھنے والوں پر کیا ہے؟ نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں تو یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہہ رہے ہیں اے اولاد یعقوب، یعنی بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل اولاد یعقوب میں سے، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی بابت یعنی نہ ہی اس کے بارے میں کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی اور جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی، فرعون نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی اور تمہیں بدترین عذاب وہ دیتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو پیچھے سے ان کی جو قوم بنی اسرائیل تھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پرستش کرنا شروع ہو گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، سبحان اللہ، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ہے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور
اور اپنے کو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اور تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے جو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، تو تم اس سے یاد کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے یاد کرو کہ جب تم اپنے رب کے سامنے دیکھتے ہو، یعنی رب کے سامنے نہ دیکھ لیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ وہ یاد کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر طرح طرح کی نعمتیں کی، من اور سلوا کا کھانا، اور آپ کو فرعون سے نجات دینا، تو اس کے ظلم اور جبر سے، تو آپ اس کو یاد کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تم اپنے رب کے سامنے نہ دیکھ لیں، جب تمہیں اپنے رب کے سامنے نہ دیکھ لیں تو ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ پیو، اور دروازے اور تم سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے تم حطتن کہو تاکہ تمہاری خطائیں معاف فرما دی جائیں، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا تھا، وادی بستی ایک وادی تھی، وادی کریا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اس میں داخل ہو، یعنی حطتن کا لفظ کہتے ہوئے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، یعنی جو کہا گیا تھا کہ تم اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ہر حطتن کا لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور یعنی منافق ہونے کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا، پھر وہ کہنے لگے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبرا، ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآیات اللہ ويقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون۔
اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم میں سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار سے ساگ، ککڑی اور مسور اور پیاز، لہسن اس طرح کی چیزیں زمین سے ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والصابئین، مسلمان ہو یا یہودی یا نصارہ ہوں یا صابی، جو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، نہ ہی تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی اداسی، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوئی طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، جو کچھ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تو تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کا ترجمہ صحیح معنوں میں سننے کی توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے، آپ نے سنا کہ کس طرح کی نعمتیں نچھاور کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم اور جبر سے نجات دلائی۔ تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہمارا یہ اچھا کام اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملیں گے دوسری آیات کا ترجمہ لے کر۔